اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہے وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامل اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو مفلحون سے مراد جیسا کہ اوپر متقی پرہیزگاروں کا ذکر ہوا ہے۔ تو اصل کامیاب کون ہے؟ کیا ہر مسلمان کامیاب ہے؟ کیا ہر انسان کامیاب ہے؟ تو یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقی ہی کو حاصل ہے، جو پرہیزگار متقی رہیں گے انہی ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ سنیں، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ گنہگار اگر ایمان کے ساتھ ہمارے روح جدا ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہمیں جنت مل کر رہے گی۔ اب چاہے آپ عذاب چکھ کر جنت دلا دے اللہ، یا خطا کو درگزر فرما کر اللہ جنت دلا دے، مگر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ لوگ جو اپنے بد اعمال کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے، جب ان کے گناہ جل جائیں گے، پھر اللہ رب العزت جب انہیں جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا تو جنتی لوگ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ جہنم سے آیا ہے، جہنم سے آیا۔ اس وقت وہ جہنمی جن پر عذاب تھا اور گناہ ختم ہوا، وہ کسی کے سامنے بیٹھیں گے نہیں، وہ کسی کے سامنے، کیونکہ وہ پتہ چلے گا کہ یہ جہنم میں جل کر آئے ہیں۔ تاریخ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا تو مجھے جہنم سے تو نکال دیا ہے، مگر کچھ جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، پیشانی پر کچھ کالا پن رہے گا، تو مولا اس کو دفع فرما دے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ ہم جہنم سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ رب العزت ان کے چہروں کو ایک دم خوبصورت بنا دے گا۔ اب نہ تو جنتی پہچان رہے کہ یہ جہنمی ہے، نہ جہنمی پہچان رہا تھا کہ یہ جہنمی ہے، یعنی اللہ کا فضل ہوگا۔ مگر جب عذاب نار یعنی جہنم میں جانے کے بعد فضل ملے تو کیا ہے، اس سے پہلے فضل حاصل کر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، چاہے جتنا ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان الذین کفروا سواء سے مراد کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ٹھنڈ کی پہچان گرمی سے اور دن کی پہچان رات سے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، چاہے جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں اللہ تعالی
کے احکامات کے مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اب یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات وہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیق یا استہزاء مذاق اڑانا کفر ہے، جو ضروریات دین ہے۔ اسلام کے وہ احکام جن کو ہر خاص عام جانتے ہیں، جیسے اللہ کی وحدانیت، انبیاء کرام کی نبوت، نماز، روزہ، حج، جنت و دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہیں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ مراد ہیں۔ جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضرورت دین سے کچھ تعلق نہیں، اسی دینی ضروریات کو غیر ضروری نہ کر دیں۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، اور ان سب پر ہم اجمالاً ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذاب باقی نہ رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ کہ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، یعنی ہم نے رسول خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اب کوئی یہ بہانہ بنا لے مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے علماء کو دنیا میں جو مبعوث پر بھیجا ہے، عالموں کو، وہ بتاتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے ہمیں معلوم نہیں، تو اس کا کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ معلوم کیوں نہیں ہے؟ یہی تو ایک گناہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر پڑھا لکھا گناہ کر رہا ہے تو اسے ایک ہی ملے گا، مگر جو جاہل ہے وہ کرے گا اسے ڈبل ملے گا۔ لوگ چوک کے کیسے؟ اسی لیے اس کو تو معلوم نہیں، اسے گناہ سرزد ہوئے، مگر اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی گناہ کر بیٹھا، تو سزا تو اس کو ہونا چاہیے جس کو معلوم ہے، مگر شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ سزا اس کو نہیں، اس کو ایک ہی ملے گی، جو ایمان والا ہو اور جو عالم ہو، نیک ہو، عالم ہو، اس کو ایک ہی سزا، مگر جو جہلا ہیں، جاہل ہیں، ان کو ڈبل۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو گناہ کیا ہے وہ اسے معلوم نہیں کہ گناہ ہے، مگر ادھر جو پڑھا لکھا طبقہ گناہ کر رہا اسے تو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے۔ آخرکار ذہن اور عقل و دماغ یہی کہتا ہے کہ وہ جس کو معلوم نہ اس کو ایک ملنا چاہیے، اور جس کو معلوم اس کو ڈبل ملنا چاہیے۔ تو اس کو جو ایک ملتا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس کو معلوم تھا، اور اس کو نہیں معلوم تھا جو گناہ کر بیٹھا، اس کو جو دوسرا گناہ ملے گا کہ معلوم کیوں نہیں تھا، معلوم کیوں نہیں تھا۔ علم دین سیکھنا کیا ہے؟ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی نہ سیکھے تو بتاؤ گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اب کوئی بولے مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، تب نہیں معلوم ہے تو معلوم والوں سے پوچھو، نہ کہ تم خود مسئلے لے کر بیٹھ جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
اللہ نے مہر لگا دی، یعنی ارشاد ہے کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دل و کانوں پر مہر لگا دی، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھ پر پردہ پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی آیت اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں بات یہ یاد رکھیے کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عنا، شرکت، بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگائی اور آنکھ پر پردہ پڑے۔ یہ ایسے شخص ہیں کہ جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، اور اس کے لیے دو فائدے ہیں، اور طبیب کہے دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا ہے، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچنے میں اس آدمی کو اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں پر معاملہ جو بتایا گیا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے، یعنی جو کفر بکے، گویا کہ اگر ان کے سامنے آپ کچھ بھی باتیں رکھ دو وہ اپنی بات رکھیں گے، وہ اپنی بات ہی رکھیں گے، اور جو اپنی بات رکھتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ وہ سوچے گا جو کچھ ہے میں ہوں، جو کچھ معلوم ہے مجھے معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے خیال کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہوگا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب قرآن نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور جب ہم عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب رہیں گے۔ سب سے پہلی منزل جو ہماری ہے وہ قبر ہے، موت کے بعد۔ اگر قبر میں ہم سوال و جواب آسانی سے ادا کر لے گئے، آسانی سے ہم سوال و جواب دے دیے تو آپ کے لیے ہر جگہ آسانیاں ہیں، مگر جب قبر کی پہلی منزل ہی میں پھنس گئے تو اللہ خیر فرمائے کہ اب کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے۔ بعض یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں جو بھی مرے گا، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے اس کے حساب و کتاب میں آسانیاں فرما دی جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو اس مہینے میں مرے گا پورا سال اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ قیامت تک اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا، اور قیامت میں اس سے حساب و کتاب سوال و جواب ہوگا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کروڑوں احسان ہے کہ اگر ہم ماہ صیام میں مر رہے ہیں تو اس قدر فضل فرما رہا ہے، مگر ماہ صیام کی جو بے حرمتی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کھاتا ہے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، ہٹھا کھٹا ہونے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ اس پر اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اب وہ روئے اور گریہ وزاری کرے، اللہ کی بارگاہ میں فضل تلاش کرے۔ اگر اللہ فضل نہ دیا تو نہ تو دنیا میں کامیاب رہے گا، نہ تو آخرت میں کامیاب رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے، فرمانے رب کو ٹالتا رہتا، تو اللہ تعالیٰ رسیاں اور ڈھیل کرتا ہے، لے مستیاں۔ جب ایک ہی مرتبہ رسی کھینچی جائے گی تو فوراً وہ زمین کے اندر چلا جائے گا، لوگ اس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ گویا مرنے سے پہلے نماز پڑھو، اور جب مرنے سے پہلے نماز پڑھو گے، پڑھنے کے بعد لوگ تمہیں اچھے القاب سے نوازیں گے، ورنہ جیسے لوگ آج ایک دوسرے کی برائیاں، عیب پوشی نہیں کرتے ہیں، عیب کو ظاہر اجاگر کر دیتے ہیں، کل میدان محشر میں جب تمام امت کے
لوگ جمع ہوں گے، اس دوران اللہ رب العزت جب تمہارے عیب کو اور تمہارے گناہ کو بیان فرمائے گا تو بتاؤ اس وقت شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آج اگر ہم تھوڑی سی غلطی کر لیں، گناہ کر لیں، اگر ہماری غیرت بیدار ہو جائے تو ہم گر گرا کر اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگتے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو گناہ اللہ دنیا میں معاف فرما دے گا اس گناہ کی تمہیں رسوائی میدان محشر میں نہیں ملے گی۔ تو اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو اللہ کو حاضر و ناظر جانو اور سچے دل سے توبہ کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ توبہ کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسے بہت پیار فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں واقعہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کو پسند ہی نہیں فرماتا ہے جو گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش نہ طلب کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے بدلے میں وہ ان کو ہلاک کر دے اور اس کے بدلے میں ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے اور وہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر گریہ وزاری کرے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا، فرشتے دیکھو میرا بندہ مجھ سے گریہ وزاری کر رہا ہے، فرشتے تم گواہ ہو جاؤ اس کی خطا کو بخش دیے، فرشتے گواہ ہو جاؤ جو یہ مانگ رہا اسے عطا کر دیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پڑھ کر مانگو، درود پڑھ کے مانگو، جو بھی آپ کو میسر ہو آپ مانگو، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا